بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا سوال ہے تقدیر کیا ہے؟ اگر کو سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے پھر ہمیں کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھو، پہلے تو تقدیر سمجھو اللہ کے علم کا نام ہے۔ تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے، آئندہ ہوگا، وہ ہر چیز کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اللہ کے علم میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کام ابھی وجود میں نہیں آیا تو اس کے وجود میں آنے کے بعد اللہ کو پتہ چلے۔ جو تقدیر کے منکر تھے قدریہ فرقہ، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک کوئی کام عملاً وجود میں نہیں آتا تو اللہ کے علم میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے علم میں تب ہوتا ہے جب وہ کام بندہ کرتا ہے تو پھر وہ مالک کے علم میں بھی ہوتا ہے۔ کام اس نے کیا نہیں تو اس کے علم میں نہیں، یہ بات غلط ہے۔ یاد رکھو، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور جس کو اس نے پیدا کیا اس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اب آپ دیکھیں، بیج ہے نا، تو اب بیج جب زمین میں آپ لگاتے ہیں، جس چیز کا بیج ہے وہ پودا یا بیل یا درخت اس بیج کے اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں کہیں گے کہ بیج کے اندر سے درخت پودا جو نکلا ہے تو نکلنے کے بعد اللہ کو پتہ چلا کہ یہاں سے درخت نکلا ہے۔ نہیں، وہ جس نے بیج بنایا اس کو یہ علم ہے کہ اس بیج کے اندر درخت پیدا ہونے کی، بیل نکلنے کی، بوٹی نکلنے کی صلاحیت ہے، وہ اس چیز کو بھی جانتا ہے۔ تو تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، اور اس کو کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے ہر چیز کا پتہ تھا، اسے اپنا علم لکھ رکھا۔ اچھا، اب نا بعض لوگ کہتے ہیں میری تقدیر میں لکھا ہے میں نے جنت جانا ہے یا جہنم جانا ہے تو مجھے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ زیادہ سوال دینی مسائل اور دین پر عمل کے لیے لوگ کھڑا کرتے ہیں، ورنہ کیا اللہ کے علم کے مطابق یہ نہیں لکھا ہوا کہ فلانا بندہ بیمار ہوگا؟ بیمار ہونا لکھا ہوا، اور ہر بیماری کا علاج بھی اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ تو جب یہ پتہ اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے بیمار ہونا ہی ہونا ہے تو پھر دوائی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ نا بیمار ہونا تو میرا لکھا ہوا تھا تو مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت، علاج معالجہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے علاج کرواتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، دم درود کرواتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ جب اللہ کے علم میں لکھا ہوا ہے کہ تو نے بیمار ہونا ہی ہونا ہے۔ ایسی طرح روزی بھی لکھی ہوئی ہے۔ جب بندے کا جہاں باقی سب کوئی لکھا ہے نا، فرشتہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی روزی بھی لکھتا ہے، ماں کے پیٹ میں یہ بھی ہوتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، روزی بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو کیا ایسی باتیں کرنے والے لوگ روزی جب لکھی ہوئی ہے تو ملنی ہے تو محنت کیوں کرتے ہیں؟ جب یہ سب کو اللہ کے علم میں ہے کہ روزی اس کی اتنی ہے اور اس نے اتنا کھانا ہے پینا ہے، بلکہ راستہ بھی لگا دیا کہ اس کا نکلنا ہی نکلنا ہے، تو گھر بیٹھا رہے نا۔ اللہ کے علم میں ہے اس کو روزی ملنی ہے، کیوں محنت کرتا ہے؟ جس مالک نے پیدا کیا محنت بھی اس نے بتائی ہے، جس نے بیماری لگائی ہے اس نے بیماری کے علاج کے لیے دوائی بھی کہی ہے۔ ایسے ہی جس مالک نے جنت جہنم پیدا کی، بندوں کو پیدا کیا، ان کو عمل بھی بتائیں کہ کرنے ہیں۔ میں اس کی عام طور پہ ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے صرف، ورنہ تو ڈیٹیل میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ ایک استاد اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے۔ اب اس کی کلاس میں جتنے شاگرد ہیں، جب ان کو مسلسل پڑھاتا ہے تو استاد کو اپنے شاگردوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ کون لائق ہے اور کون نالائق ہے، کون محنتی ہے، کون ہڈر عام ہے، کون سب یاد کرتا ہے اور کون نہیں یاد کرتا۔
اور وہ جو نالائق ہیں ہڈر ہمی کرتے ہیں، استاد ان کو زیادہ توجہ دے کے بھی پڑھاتا ہے، بلکہ بعض اوقات کہتا ہے بیٹا ادھر نہیں آپ کو سمجھ آئی تو گھر آ جانا، میں ٹیوشن میں بغیر فیس بھی پڑھا دوں گا تمہیں۔ اب جب امتحان کا وقت قریب آیا تو استاد نے اپنے علم کی بنیاد پر لکھا فلانا فلانا لڑکا پاس ہو جائے گا اور فلانا فیل ہو جائے گا۔ اب اس نے ڈائری میں لکھ کے گھر رکھ دیا ہے، رزلٹ آیا تو جس کا لکھا تھا پاس ہونا وہ پاس ہو گیا، جس کا لکھا تھا فیل ہونا فیل ہو گیا۔ کوئی عقل مند بندہ کہے گا یہ فیل اس لیے ہوگا کہ استاد کی ڈائری میں لکھا ہوا تھا فیل ہونا ہے، حالانکہ استاد نے تو اس کو پڑھایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے۔ اسی طرح اللہ کا تو علم ازلی اور ابدی ہے، تجربہ تو انسان کا ہے نا، اللہ کا علم تو ازلی اور ابدی ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے بطور ٹیچر معلم نبی بھی بھیجے ہیں، نالائقوں کو جو ہے نا وہ دین کا راستہ دکھایا ہے، سیدھا برا ہر راستہ بتا دیا کہ ادھر جاؤ گے تو فائدہ ہے، ادھر جاؤ گے تو نقصان ہے، تو پھر بھی بندہ اس پر نہ چلے تو بدبختی اور بدعملی بندے کی ہے، اس کو اللہ پر تو نہ ڈالو نا۔